الحمدللہ عید الفطر آ رہی ہے اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہم گھروں سے جائیں گے تو چند مسنون اعمال ہیں، ہم ان کو نوٹ کر لیں کہ تاکہ جب ہم عید کی طرف عید پڑھنے کے لیے جائیں تو ہم ان مسنون اعمال پر عمل پیرا ہو کے جائیں تاکہ ہمیں عید کے موقع پر بھرپور سنتوں کا فائدہ حاصل ہو اور اللہ کے نبی کی سنتوں کے ساتھ ہم عیدگاہ میں جائیں۔ اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ عید کے دن جو ہے انسان کو جلد جو ہے وہ صبح سویرے اٹھ کر تیاری کرنی چاہیے تاکہ وہ جلد سے جلد عید کی نماز کے لیے جا سکے، اور اسی طرح جو ہے وہ عیدگاہ میں سب سے پہلے پہنچنا یہ بھی سنت ہے، اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نمبر 3 غسل کرنا۔ عید الفطر کے دن نہاتے تو ہم ویسے بھی ہیں، لیکن اس نیت سے نہانا کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے تو عید الفطر کے دن غسل کرنا، اسی طرح مسواک کرنا بھی اللہ کے نبی کی ویسے بھی سنت ہے، عید الفطر کے دن سنت ہے۔ اور جو ہے وہ عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا، اعلیٰ سے اعلیٰ، اگر نئے کپڑے ہوں تو وہ پہن لے، اگر نئے کپڑے میسر نہ ہوں تو کوئی بھی دھلا اجلا صاف ستھرا لباس ہو وہ انسان اس کو پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح خوشبو لگانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگا کر جایا کرتے تھے، اور عید کی نماز عیدگاہ کے اندر جا کے پڑھنا بھی سنت۔ عید کی نماز مساجد میں نہیں بلکہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جانا چاہیے۔ اور اگر ابھی تک صدقۃ الفطر کسی نے ادا نہیں کیا تو عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر بھی ادا کر دیں، فطرانہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی سنت ہے کہ عیدگاہ جاتے ہوئے پیدل جائے، سواری پہ جانے کی بجائے۔ جو معذورین افراد ہیں وہ تو الگ ہے، جن حضرات کو اللہ نے طاقت وسعت دی ہے چلنے کی تو وہ پیدل جائیں۔ اور ایک اور جس میں بہت بڑی غفلت ہوتی ہے کہ آنے اور جانے کا رستہ تبدیل کریں، جاتے ہوئے جس رستے سے عیدگاہ جائے واپسی پر وہ رستہ چینج کر لیں۔ اس کی میں حکمت اور علت بعد میں بتاؤں گا۔ اور یہ بھی ہے کہ طاق عدد میں کھجوریں کھا کر جائے، ہو سکے تو کھجور کھائے۔ ہمارے ہاں پھیریوں کا رواج ہے اور اس طرح کھیر میٹھی چیز، اولاً سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ کھجور ہونی چاہیے کیونکہ کھجور نیچرل میٹھی چیز ہے۔ ثانیاً اگر کھجور میسر نہیں تو پھر انسان کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر جو ہے عیدگاہ کی طرف چلا جائے، اور عیدگاہ میں جاتے ہوئے رستے میں آہستہ آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس کا تذکرہ کرتے ہوئے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ سنت اعمال ہیں، باقی تقریباً جتنے بھی مسنون اعمال ہیں وہ تو سمجھ میں آتے ہیں۔ اس میں میں نے یہ جو بات کی ہے کہ کھجوریں کھانے کی، کیونکہ بخاری میں حدیث موجود ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات، کہ اللہ کے نبی عید الفطر میں جانے سے پہلے کھجوریں کھا کر جایا کرتے۔ اور ایک روایت میں تو فرمایا یأکلہن وطرن، کہ حضور کھجوریں جو ہیں وہ طاق عدد میں کھاتے تھے، اس لیے ہو سکے 1 3 5 7، وگرنہ کوئی خاص پابندی بھی نہیں ہے، کھجور کھا کر انسان جائے۔ دوسرا جو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا کہ رستہ بدل کے جائیں، یہ بات مولویوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہے۔ رستے بدلنے سے کیا ہوتا ہے، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات ہوتی ہے؟ نہیں، ایک بات نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، اور اسی طرح کی حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید میں جاتے تو رستہ بدل لیا کرتے تھے۔ علماء کرام نے رستے بدلنے کی کوئی 20 سے زیادہ حکمتیں لکھی ہیں، لیکن اتنی حکمتیں تو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ موٹی سی بات یہ ہے کہ کثرت سے رستے بدلنے کی وجہ سے مسلمانوں کی کثرت نظر آئے گی، اور کثرت کی وجہ سے مسلمانوں کی اجتماعیت نظر آئے گی، شان و شوکت نظر آئے گی، کفر پہ رعب طاری ہوگا، اور اس سے جو ہے شاعر اسلام کی عظمت مقصود ہے۔ اور کیا فائدہ ہوگا کہ آپ رستے چینج کریں گے تو مختلف رستوں پہ کھڑے ہوئے غریبوں کو صدقہ دے سکیں گے، اور جن جن رستوں میں آپ تبدیلی کر کے ذکر کرتے ہوئے جائیں گے یہ آپ کی گواہی دیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جانے آنے کا رستہ چینج کر لیا کریں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے بھرپور سنتوں کے اہتمام کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔